ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات، کچھ وائرل ویڈیوز، اس کے حقائق لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ کریں، اس کی اپیل بھی کرتا ہوں آپ سے۔ ناظرین گرامی، عالمی منظرنامہ وہ سیاسی سطح پر ہو یا سماجی سطح پر ہو، اقتصادی معاشی اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے بدلتا جا رہا ہے۔ کوئی ملک پیچھے کی جانب بھاگ رہا ہے اس پر تھوپی جانے والی جنگ کی وجہ سے، کوئی ملک مہنگائی کے بہت حدیں توڑ رہا ہے اس پر عائد ہونے والی ٹیکسز کی وجہ سے، کوئی جنگ کی وجہ سے برباد ہے، تباہی ہے۔ 2025 سے 30 تک کے درمیان کا وقفہ عالمی سطح کے کئی ممالک کے کس طرح کا نقشہ بدل دے گا یہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن آنے والی خبریں کچھ اسی طرح کی پیشن گوئیاں ہمیں دے رہی ہیں۔ مثلاً اس وقت پورا کا پورا یورپ یوکرین کے ٹیکنالوجی کو خریدنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حال ہی میں پولینڈ کے اوپر رشین ڈرون نے حملہ بھی کیا تھا اور پھر پولینڈ کی جانب سے رشین کے ڈرونز کو مار گرایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے صاف اور واضح طور پر پولینڈ نے پوری دنیا کو بلکہ بالخصوص یورپ کو آگاہ کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ رشیا تھرڈ ورلڈ وار کرا کے رہے گا اور ہمیں اس کو جواب دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ رشین کے اس ڈرون سے ڈرتے ہوئے اس وقت جو ہے یوکرین کے ٹیکنالوجی کو خریدنے کے لیے پورے یورپین ممالک اس وقت جو ہے کیف میں موجود ہیں یا انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں دوڑایا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل سطح پر شائع ہونے والے خبر کے حوالے سے میں نے یہ تفصیلات آپ کو پیش کر دی۔ میں کیوں عالمی سیاسی منظرنامہ بدلے گا اس کے لیے میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غازہ میں ہونے والے حملوں میں ابھی تک محسوس یہی کیا جا رہا تھا کہ مصر کسی بھی اعتبار سے وہ سپورٹ نہیں کرے گا، اور کتنی گالیاں روزانہ دیتے ہیں اور دینا چاہیے، کیونکہ جو ہے غازہ کے مسلمانوں کو اور غازہ کے پٹی اور فلسطین کو لے کر کے مصر کی صورتحال بہت خطرناک ہے۔ لیکن آج مصر نے قطر کو ساتھ دینے کی بات کہتے ہوئے جو میٹنگ ہوئی اقوام متحدہ کی، UN کی، تو وہاں پر قطری PM شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی وہ ایجپٹ کے اسامہ عبد الخالق سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئے۔ جب مصر کی جانب سے قطر کو یہ دلاسا دیا گیا یہاں پر حملہ ہونے کے بعد کہ قطر یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور مصر آپ کے ساتھ ہے، تو یہ مصر کا پہلا حوصلہ افزا بیان تھا قطر کے لیے۔ تو اس سے صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ قطر پر حملہ کرنے کے بعد مسلم ممالک پوری طرح سے اس وقت اور بالخصوص خلیجی ممالک جو ہے وہ ان کے دماغ پر اس وقت اثر ہو چکا ہے، اور ان کو یہ محسوس ہو چکا کہ ہاں جو تبصرے کیے جاتے تھے کہ صرف فلسطین نشانے پر نہیں ہے، ہمارے ممالک بھی ہے، اور امریکہ جو دغلی پالیسی اختیار کر رہا ہے وہ کبھی ان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کا کردار آپ دیکھتے آ جائیں، سب سے پہلے خلیجی ممالک کو عراق سے ڈراتا تھا، جب عراق ختم ہو گیا تو ایران سے ڈراتا تھا، اور پھر ایران کے ساتھ ساتھ جو ہے اسرائیل سے ڈراتا تھا، اور پھر سارے خلیجی ممالک کو ان تینوں ممالک سے سیفٹی فراہم کرنے کے نام پر، سیکورٹی فراہم کرنے کے نام سے بڑے کم داموں میں یہاں کا تیل، آئل، سارا کچھ خرید کر کے اپنے ملک کو پاورفل بنا دیا۔ امریکہ کے پاس سوائے ہتھیارات کے مینوفیکچرنگ کے کوئی بھی زمینی سطح کے ایسے کوئی بھی ذخائر نہیں ہیں جس سے وہ سپر پاور بنے۔ وہ سپر پاور بنا ہے تو عرب ممالک کے تیل سے، آئل سے، اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈر اور خوف کا سودا کرتا رہا، اور جن تین ممالک سے ڈراتا رہا خلیجی ممالک کو،
اور ڈرا ڈرا کر سارے خلیجی ممالک میں اپنا امریکی نیوی بیس بنایا اور اپنے جو ہے جنگی طیارے وہاں اتارے، اور وہاں پر پوری طرح سے جو ہے خلیجی ممالک کو سیکورٹی فراہم کرنے کے بجائے اسرائیل کا محافظ بن کر کے رہ گیا۔ اصل میں یہ وہاں آیا تھا خلیجی ممالک کو بچانے کے لیے، خلیجی ممالک کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے ہر جگہ پر امریکی نیوی بیس بھی بنایا، اور وہاں پر جو ہے اپنے دیگر مختلف قسم کے بندرگاہیں بنائیں، اور سیکورٹی کس کو فراہم کر رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سازش سمجھ میں اب آ گئی ہے جب اسرائیل نے قطر میں، اور وہ بھی دوحہ میں اس کے مرکزی شہر پر، حماس کے ان میزبانوں کو جو میزبان خود اس جنگ میں جو ہے وہاں پر مذاکرات کے لیے آئے تھے، بغیر کسی اطلاع کے حملہ کر دیا، اور اس کا سپورٹ کیا امریکہ نے، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے قطر کو بتایا، قطر کو نہیں بتایا گیا تھا امریکہ کی جانب سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حملہ کر، دیکھیں گے بعد میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، میں ہوں تجھے بچانے کے لیے، شاید یہ کہا ہوگا اسرائیل کو، جس کے نتیجے میں ظالم صہیونی درندے پوری طرح سے عرب خلیجی ممالک کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اس وقت مصر کی جانب سے ہاتھ ملانے کی ویڈیو آنے کے بعد ایک اور الگ الگ طرح کی جو ہے تبصرے شروع ہوئے۔ نقشہ بدلے گا، میں کہہ رہا ہوں، جو خاموش تھا وہ بول رہا ہے، جو بولتے تھے وہ ایکشن کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی یہ تصویر ہے، تو یوکرین اور رشیا کو لے کر کی جو تصویر بن رہی ہے پولینڈ کے حوالے سے، میں نے یہ دونوں تصویریں آپ کے سامنے رکھی۔ نقشہ وہیں بھی بدلے گا، نقشہ یہاں بھی بدلے گا، لیکن اینڈ آف دی ڈے کیا ہوگا میں کچھ دیر کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ قابض اسرائیلی فوج کا طول کرم کا محاصرہ اور درجنوں فلسطینیوں کو، ہزاروں فلسطینیوں کو جس طرح جو ہے گرفتار کر کے لے جا رہا ہے، اس کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو یہاں پر دکھا سکتا ہوں، یہ دیکھیے آپ لوگ۔ ہزاروں افراد کو جو ہے اس وقت کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ظالم صہیونی درندے ان کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہیں۔ ان کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں، خاموش جو اپنے گھروں میں ہیں ان نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے جا رہی ہے۔ اب ان کو کہاں لے جائے گی، ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم و ستم ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ کارروائیاں اس وقت ہوئی ہیں، بتایا جا رہا ہے، جب طول کرم میں ایک صہیونی فوجی گاڑی پر نصب شدہ بم پھٹنے سے 2 قابض فوجی زخمی ہو گئے۔ 2 قابض فوجیوں کے زخمی ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کے پورے طول کرم کے نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے جا رہا ہے یہ ظالم صہیونی درندے۔ مکمل گھیراؤ مسلط کر دیا گیا پورے شہر کے آس پاس میں۔ شہر کے جنوبی مشرقی داخلی راستوں پر لوہے کے دروازے بند کر دیے، وہاں سے گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی، شہر میں دکانوں پر اور کیفے پر دھاوا بولا، وہاں کے موجود شہریوں کو گرفتار کیا، گاڑی میں ان کو سوار کیا، خصوصی فوجی چوکی کی طرف لے جایا گیا قطاروں کی صورت میں۔ یہ ہے ظالم صہیونی درندوں کی دہشت گردی اور درندگی جو اس وقت ساری چیزوں سے سامنے آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ منظرنامہ کیسا بدل رہا ہے، خود امریکہ کس طرح کھوکھلا ہو رہا ہے۔ امریکہ نے بعض خطرات کی مخبری ہونے کے بعد ریاست میری لینڈ کے شہر ایناپولس میں واقع امریکہ نیول اکیڈمی کو بند کر دیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اس واقعے میں اکیڈمی کا ایک سابقہ طالب علم ملوث ہے۔ سٹی آف ایناپولس نے جمعرات کو جاری کردہ بیان میں کہا کہ نیول سپورٹ ایکٹیویٹی ایناپولس مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر نیول اکیڈمی کو دی گئی دھمکیوں کی چھان بین کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر اڈے کو بند کر دیا گیا ہے، جیسے ہی مزید معلومات دستیاب ہوں گی ہم آپ کو مطلع کر دیں گے۔ ٹرمپ کے سب سے قریبی آدمی کو ایک ہی شوٹ میں مار کر کے ختم کر دینا، چارلی کو، پھر اس کے بعد یہاں کے نیول اکیڈمی کو دھمکیاں ملنا، اور دھمکیاں ملنے میں ایک طالب علم پر شک ہونا اور اس کو گرفتار کرنا، اور وہ بھی امریکہ جیسے شہر میں جو کہتا ہے کہ سب سے محفوظ ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح منظرنامہ بدل رہا ہے۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے، جو اور ایک سپر پاور کے دوڑ میں شامل ہے چین کا نیا طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان آبنائے تائیوان میں نظر آیا ہے، جس کے بعد سے ایک بار پھر ظاہر سی بات ہے چین اور تائیوان کے درمیان میں کیا
دوریاں ہیں اور تائیوان کا کس طرح امریکہ سپورٹ کرتا ہے، اس بات سے بھی آپ واقف ہیں۔ چینی بحریہ نے آج بروز جمعہ جاری کردہ بیان میں کہا کہ چین کا تیسرا اور جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز فوجیان حساس آبنائے تائیوان سے گزر کر جنوبی بحیرہ چین میں پہنچ گیا ہے اور سائنسی تحقیقاتی تجربات اور تربیتی مشن سر انجام دے رہا ہے، یعنی زمینی سطح پر وہ تحقیق کرے گا۔ بحریہ کے ترجمان لینگ گووی نے کہا کہ بین العلاقائی تجربات کرنا طیارہ بردار جہاز کی تعمیری عمل کا ایک معمولی حصہ ہے اور یہ کسی خاص ہدف کے خلاف نہیں ہے۔ تاہم سنگاپور کے یس راجنّا رتنام بین الاقوامی تحقیقی اسکول کے محقق کولن کوہ کا خیال ہے کہ فوجیان کا حساس آبنائے تائیوان سے گزر کے چین نے ایک مضبوط فوجی طاقت ہونے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک عظیم بحری طاقت ہونے کا مظاہرہ دنیا کو اور بالخصوص امریکہ کو دکھایا ہے۔ وہ کہہ تو رہا ہے کہ یہ تحقیقات کے لیے ہے، سائنسی تحقیقاتی تجربات کے لیے ہے، البتہ وہ امریکہ اور تائیوان کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہم بھی بحری طاقت رکھتے ہیں اور آپ سے بھی بڑی۔ ادھر جنوبی کوریا کے ایک اہم فوجی اڈے میں دھماکہ ہوا اور 10 فوجی ہلاک ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ تو اس کے بعد سے یہ بھی معاملہ جو ہے بڑے الگ الگ پیمانے پر شیئر کرنے کی بالخصوص انٹرنیشنل میڈیا میں سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح زخمی ہو سکتے ہیں، کیا اندرونی سطح پر کوئی سازش ہے، بیرونی حملہ ہوا ہے، کون کس طرح جو ہے سیکورٹی والے زون میں گھس سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سیول میں وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز جنوبی کوریا کے ایک فوجی اڈے پر براہ راست فائرنگ کی مشق کے دوران دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 10 فوجی زخمی ہوئے۔ وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ دھماکہ شمالی سرحدی شہر پاجو کے ایک فوجی اڈے پر ہوا، جہاں ایک توپ خانے کا یونٹ براہ راست فائرنگ کے طریقہ کار کی نقل کرنے کی مشق کر رہا تھا۔ بیان میں کہا گیا کہ بدھ کی سہ پر تقریباً 3:24 پر توپ خانے کی آگ اور دھواں کی نقل کرنے کے لیے تیار کردہ ایک فرضی تربیتی راؤنڈ غیر متوقع طور پر پھٹ جانے کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی اس پر جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، دنیوی سطح پر پیش آنے والے اس وقت 3 الگ الگ طرح کے منظرنامے مشرقی وسطیٰ میں اگر عرب ممالک، خلیجی ممالک قطر پر ہونے والے حملے کو لے کر کے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور جیسا کہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی اس موقع پر جو ہے اسرائیل کا سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اندرونی سطح پر تو وہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے پلو جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابراہیم معاہدہ پوری طرح سے ٹوٹ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں UAE اسرائیل سے دوری بنایا ہوا ہے اور ایک خاص طور کی اس پر جو ہے پابندی عائد کر دی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر ایک ایک کر کے عرب ممالک، اور سعودی عرب تو پوری طرح پہلے سے مخالفت تھا، ایسے میں فلسطینی ریاست تھی نہیں اور اس کو ہونے نہیں دیں گے کہ آج کے دھمکی کے بعد ایک بار پھر محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے عرب ممالک سنجیدگی سے امریکہ سے دوری اختیار کر کے چین سے جو ہے اس وقت اور کوریا سے اس وقت جو ہے پوری طرح سے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، اور ترکی اور ایران نے سپورٹ کیا تو رشیا کے قریب بھی جو ہے پورے عرب ممالک ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال ہوئی اور مضبوط ترین ممالک مانے جانے والے اگر ان ممالک کو عرب ممالک کا جھکاؤ اس طرف ہوتا ہوا نظر آیا اور اپنا سارا فنڈنگ جو اس وقت امریکہ کی طرف کی جا رہی ہے صرف اپنی سیکورٹی کے لیے، وہ اگر ان ممالک کی جانب کی جاتی ہے تو پھر جو ہے صورتحال اس قدر بھیانک ہوگی کہ امریکہ خود کو ثابت کرنے کے چکر میں بڑی بڑی غلطیاں کرے گا، جس کا جواب جو ہے رشیا کی جانب سے بھی جائے گا، اور ایک مرتبہ پھر ٹریانگل سے ملتے ہوئے ایک ہی جواب آئے گا، اور وہ ہے تھرڈ ورلڈ وار، اور پھر پوری دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں حال ہی میں جو اس کے دوست تھے دشمن بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چائنا دشمن تھا لیکن ٹیرف بڑھا کر کے مزید اس میں بڑھ دیا، بھارت دوست تھا لیکن اس پر ٹیرف بڑھا کر کے اس نے بھی دشمن کر لیا۔ تو جھکاؤ اس وقت بھارت کا کس جانب ہو رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ناظرین گرامی اس وقت جو ہے 1-2 سال بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے، یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اندرونی سطح پر رشیا کسی بھی طرح سے یوکرین پر ہونے والے جنگ کو روکنے کو وہ تیار نہیں ہے، اور اگر روکنے کو تیار نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ نیٹو کے تمام جو ہے وہ ممالک وہ رشیا کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ رشیا کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں گے تو دیگر سپر پاور طاقتیں کہلائے جانے والی ایران ہو یا پھر ترکی ہو یا پھر کوریا ہو
یا پھر چائنا ہو، یہ جو ہے رشیا کے سپورٹ میں آ جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں چونکہ اسرائیل اور امریکہ آلریڈی جو ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کو تکلیف دے رہے ہیں اور ایران بھی اس وقت جو ہے عرب ممالک کے قریب آ چکا ہے، ایسی صورتحال میں مشرق وسطیٰ یا وہاں کے تمام ممالک کا جھکاؤ اگر رشین اور اس طرح کے ممالک کی جانب ہونے لگا تو صورتحال وہی جو میں نے کہا، دو حصوں میں دو طاقتیں بڑھ جائیں گی اور صورتحال بہت بھیانک ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کرناٹک میں 22 ستمبر سے سماجی تعلیمی سروے کرانے کا اعلان ہوا ہے۔ لگ بھگ 60 سوالات تیار کیے گئے ہیں اور ان 60 سوالات کے جواب ہر گھر والے کو دینا ہوگا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے 22 ستمبر سے ریاست میں ذات پر مبنی نئی مردم شماری کرانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رپورٹ منظور نہیں کی گئی، اس وجہ سے نیا سروے کرانے کا فیصلہ لیا گیا۔ سدھارمیہ نے کہا کہ ہمیں سماجی و تعلیمی حالات کی جانکاری حاصل کرنی تھی، ہم نے ذات پر مبنی سروے کرایا۔ اب مدھوسودن BC کمیشن چیف اور 5 اراکین 7 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا جاننے کے لیے ایک نیا سروے کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدھوسودن کمیشن کا سروے 22 ستمبر سے 7 اکتوبر 2025 کے درمیان مکمل ہو جائے گا۔ سماجی معاشی سروے کو آسان زبان میں ذات پر مبنی سروے بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ 7 اکتوبر تک چلے گا۔ اس میں گھر کے پاس کھیل کا میدان ہے یا نہیں، گھر میں لیمپ جلتا ہے یا بجلی، کیا انٹرنیٹ کی سہولت ہے، کیا کوئی اہم سڑک آس پاس میں ہے، کیا آپ کے رشتہ دار بیرون ملک میں رہتے ہیں، آس پاس میں جو ہے کھیل کا میدان ہے یا نہیں ہے، اور بھی سرکاری، ذاتی قبرستانوں، بازاروں، لائبریریز تک کی رسائی کا ڈیٹا بھی جوڑے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس طرح سے پسماندہ طبقات سروے کو اس کو جو ہے محدود رہنے والا نہیں، ہر ایک چیز، کون سی گلی کس طرح کی سہولت سے جو ہے خالی ہے اور کتنے گھر کس چیز سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کتنا دور ہے کسی گھر سے کوئی اسکول تو کس کا قبرستان کتنا دور ہے، اہم سڑک جو ہے وہ کتنا دور ہے تو گلی کے سامنے کا راستہ خراب ہے یا درست، یہ ساری چیزیں، سارے سوالات، 60 سوالات کا سروے کیا گیا ہے۔ اس سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک اہم ترین سروے ہوگا، تو اس سے پورا کا پورا جو ہے ایک نظام، کون سا راستہ، کون سی گلی اور کون سا شہر، کون سا دیہات، اس ساری کی ساری تفصیلات کس چیز سے جو ہے خالی ہے، ساری اس میں آنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا ڈیٹا جمع کرنے میں جو لوگ ہیں وہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ 7 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا جمع کرنا ہے اور وہ بھی جو ہے مختصر مدت میں، تو اس کے لیے امپلائیز کو ہی کتنے لائے جائیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ PM مودی منی پور دورہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو طویل مدت سے پریشانیاں چل رہی ہیں، لیکن اب جا رہے ہیں مودی، یہ کہتے ہوئے راہل گاندھی نے کھنچاؤ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی طویل مدت سے نسلی تشدد کا سامنا کر رہی ریاست منی پور کا 13 ستمبر کو دورہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ کل۔ یہ تشدد گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے جاری ہے، لیکن اب تک PM مودی نے نہ تو اس سلسلے میں کوئی بیان دیا اور نہ ہی ریاست کا دورہ کیا تھا۔ اس معاملے میں اپوزیشن پارٹیاں خصوصاً کانگریس مستقل PM مودی کو ہدف تنقید بناتی رہی۔ اب جبکہ وزیر اعظم منی پور کا دورہ کرنے والے ہیں تو لوک سبھا حزب اختلاف کے قائد اور کانگریس رکن پارلیمان راہل گاندھی کا تلخ تبصرہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے دورے سے متعلق میڈیا اہلکاروں کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ منی پور میں طویل مدت سے پریشانیاں چل رہی ہیں، لیکن نریندر مودی اب وہاں جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس وقت تو سب سے بڑا ایشو ووٹ چوری ہے۔ میڈیا اہلکاروں سے وہ کہتے ہیں کہ آج ملک میں سب سے ضروری ایشو ووٹ چوری ہے۔ ہریانہ اور مہاراشٹر کا انتخاب چوری کیا گیا، آج پورا ملک نریندر مودی کو ووٹ چور کہہ رہا ہے، کہتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر ووٹ چوری کی ساری چیزیں سامنے لائی ہیں۔ کشمیر میں 14 دن کے ویزے سے 37 سال تک قیام کیا ایک جوڑے نے، تو ہائی کورٹ نے کہا اب تو آپ کو ہندوستان چھوڑنا ہوگا۔ جی ہاں، جموں کشمیر و لداخ ہائی کورٹ نے 1988 میں پاکستانی پاسپورٹ پر ہندوستان میں داخل ہونے والے اور اس کے بعد سے سری نگر میں رہنے والے ایک 80 سالہ شخص اور اس کی بیوی کی دہائیوں سے جاری قانونی جنگ کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ جوڑے نے اپنے قیام کو طول دینے کے لیے حقائق کو چھپایا اور انہیں اب ملک چھوڑنا چاہیے۔ عدالت کا فیصلہ کل 17 صفحات پر مشتمل سامنے آیا ہے۔ چیف جسٹس ارون پڑلی اور جسٹس رجنیش ووسوال کی قیادت میں ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے محمد کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ایک ریٹ کورٹ کے
جو ہے مے کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ 80 سالہ خلیل قاضی 1945 میں سری نگر میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بچپن میں ہی پاکستان چلے گئے۔ خلیل قاضی ان کی 61 سالہ اہلیہ عارفہ قاضی نے 1989 کے ملک بدری کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ہندوستانی شہریت اور آبائی جائیداد کے تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ بہرکیف اس وقت ان کے سارے دلائل کو غلط مانتے ہوئے حکومت نے، عدالت نے ان کو اس وقت جو ہے واپس جانے کا پیغام دیا ہے، ہدایت جاری کی ہے کہ ہندوستان چھوڑ دیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،